أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله إذا نفسي سبحان الله دين تأسيه عدد كلماته الحمد لله عدد خلقه إذا نفسي الحمد لله دين تأسيه عدد كلماته صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ پانچواں پارہ المحصنات شروع کرتی ہوں۔ اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ ان عورتوں کے سوا عورتیں تمہارے لیے حلال کی جائیں گے کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو۔ پھر جس طریق سے تم عورتوں سے منتفع ہوئے ہو تو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں، اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ جو شخص تم میں پوری مقدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمانوں عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ نکاح کر لے، اور تمہاری ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے بھروسے ان سے نکاح کر لیا کر، ان کے مالکوں کو اجازت سے ان کو ان کے مہر قاعدہ کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منقوہ بنائی جائے، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو نہ خفیہ اشنائی کرنے والی ہو۔ پھر جب وہ لونڈیاں منقوہ بنائی جائیں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام زنا کرے تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ اس شخص کے لیے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے، تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے۔ اور جو لوگ شہوت پرست ہیں اور یوں چاہتے ہیں تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے۔ اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو کہ باہمی رضامندی سے ہو تو مذائقہ نہیں۔ اور جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے۔ آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جس باہمی رضامندی سے ہو تو مذائقہ نہیں۔ اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان۔ جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جاوے، اس طور پر کہ ظلم کرے، تو ہم عنقریب اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ یہ امر خدا تعالیٰ کو آسان ہے۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور کروا دیں گے، اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اور تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اور ایسے ہر مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں تو ہم نے وارث مقرر کر دی ہیں۔ جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔
مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اس سبب کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیا ہے، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں، جو عورتیں ایسی ہیں کہ تم کو ان کی بد دماغی کا احتمال ہو تو ان کی زبانی نصیحت کرو، ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں پر تنہا چھوڑ دو، ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بلا صبح اللہ تعالیٰ بڑی رفعت اور عظمت والے۔ اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کشاکشی کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہے مرد کے خاندان سے، ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہے عورت کے خاندان سے بھیجو۔ اگر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گے، بلا صبح اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی خبر والے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور راہگیر کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضوں میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، شیخی کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ ہم نے ایسے ناس پاسوں کے لیے اہانت انگیز سزا تیار کر رکھی ہے، جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا مصاحب ہو اس کا وہ برا مصاحب ہے، اور ان پر کہ کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آوے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں، بلا صبح اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اپنے پاس سے، اور اجر عظیم دیں گے۔ سو اس وقت بھی کہاں کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفاء نہ کر سکیں گے۔ اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔ حالت جنابت بھی استثناء تمہاری مسافر ہونے کی حالت کہ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا، یا تم نے بیویوں سے قربت کی، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہرہ ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والی بڑے بخشنے والے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا، وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ، یعنی یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا وکفیٰ باللہ ولیٰ، اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے، اللہ تعالیٰ کافی حامی۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا و اطعنا اور اسمع غیر مسموع اور رائنا، اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر دین میں تانا زنی کی نیت سے اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع انظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اب وہ ایمان نہ لاویں گے یہودی کے بارے میں۔ مگر تھوڑے ایسے آدمی اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہو
تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اس ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے کو بالکل مٹا ڈالیں یا ان کی الٹی جانی کی طرح بنا دے یا ان پر ہم ایسی لعنت کرے جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے منہ کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، یہاں یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، بت اور شیطان کو مانتے ہیں، وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنا دیا، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی پاؤ گے۔ ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا، سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے یا دوسرے آدمیوں کو ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا، ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ سو ان میں سے بعضے تو اس پر ایمان لایا، بعضے ایسے تھے اس سے روگردہ رہے اور دوزخ کے آتش سوزا کافی ہے۔ بلا شک جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، اللہ مجیرنا من النار، آگ سے محفوظ۔ جبکہ ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کی ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے واسطے ان پر پاک صاف بیویاں ہوں گی، ہم ان کو نہایت گنجان سایہ میں داخل کریں گے۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو، اور یہ کہ جب لوگوں کی تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں خوب دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ امور سب بہتر ہیں، ان کا انجام خوشتر ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے یہ حکم آیا کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان کو بہکا کر بہت دور لے چاہتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اس کی اس حرکت کے بدل جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آوے اور باہم موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے تغافل کر جایا کرے، ان کو نصیحت فرماتے رہیے، ان سے ان کی خاص ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجیے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھتے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کراویں،
پھر آپ کے اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاوے، اپنے طور پر تسلیم کر لیں۔ اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خود کشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو، تو بعجز معدود چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی نہ بجا لاتا۔ اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا۔ اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے، ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتے۔ جو شخص اللہ اور اس کا رسول کا کہنا مانے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اپنی تو احتیاط رکھو، پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو، اور تمہارے مجموعہ میں بعض شخص ایسا جو ہٹتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا تو ایسے طور پر کہ گویا تم میں اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، کہتا ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا، تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ تو ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں، اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہماری پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، ہمارے لیے غیر سے کسی دوست کو کھڑا کیجیے، ہمارے لیے غیر سے کسی حامی کو بھیجیے۔ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو تم شیطان کی ساتھیوں سے جہاد کرو، واقعہ میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ ہم کو تھوڑی مہلت دے دی ہوتی۔ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمام محض چند روزہ، آخرت ہر طرح سے بہتر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچا۔ تم پر تاغے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت دبا دے گی، اگرچہ تم قلعہ چونا کے قلعوں ہی میں ہو۔ اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی، اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کے سبب ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور جو کوئی بدحالی پیش آئے وہ تیرے ہی سبب ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ جس شخص وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص روگردانی کرے سو ہم نے آپ کو ان کا نگراں کر کے نہیں بھیجا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو سب کے وقت مشورہ کرتے ہیں کہ ان میں ایک جماعت برخلاف اس کے جو کچھ کے زبان سے کہہ چکے تھے اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں، جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کیا کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا پھر قرآن میں جو غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تفاوت پاتے، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن ہو یا خوف، تو
اس کو مشہور کر دیتے. اگر یہ لوگ اس کو رسول کے جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان کی اس کی تحقیق کرتے ہیں. اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے. بخبر تھوڑے سے آدمیوں کے پس آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے. آپ کو بخبر آپ کی ذاتی فعل کے کوئی حکم نہیں اور مسلمانوں کو ترغیب دیجیے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کو زور جنگ کو روک دیں گے اور اللہ تعالیٰ جوڑے جنگ میں زیادہ شدید ہیں, سخت سزا دیتے ہیں. جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا, جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو گی یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لے لیں گے. اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں. وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی. پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں باب میں تم دو گروہ ہو گئے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے عمل بد کے سبب. کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے. وہ اس تمہیں تمنا میں ہے کہ جیسے وہ کافر ہے تم کو بھی کافر بن جاؤ, جس میں تم اور وہ سب اس طرح کے ہو جاؤ. سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں, اور اگر وہ اعراض کرے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ, اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ مگر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے, یا خود تمہارے پاس اس حالت سے آوے کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کرتا, پھر وہ تم سے لڑنے لگتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے سلامت روی رکھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی. باجی ایسے بھی ہیں تم کو ضرور ملیں گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہے اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہے. جب کبھی ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا تو اس میں جا گرتے ہیں. سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ ہو اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکے تو تم ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ. اگر ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, لیکن غلطی سے جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا خوں بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے, مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دے. اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف اور وہ شخص خود مومن ہے تو ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا, اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہو تو خوں بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کے حوالہ کر دی جائے, اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا. پھر جس شخص کو نہ ملے تو متواتر 2 ماہ کے روزے ہیں بطریق توبہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں. جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا, اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. اس کے لیے بڑی سزا کا سامان ہے. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو, اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ
تو مسلمان نہیں، کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہے، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، سو غور کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بھلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا، یعنی بہت سے درجے ہیں جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، رحمت والے، بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا، سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد، عورتیں اور بچہ قادر نہ ہو کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے اور نہ رستہ سے واقف ہو، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت درجہ ملیں گے، بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ جب تم زمین میں سفر کرو سو تم اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ تم نماز کو کم کر دو۔ اگر تم یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں، بلا شبہ کافر لوگ تمہارے شدید دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہیں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ ہتھیار لے لیں، یعنی یہ جہاد کے موقع کی بات ہے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جاوے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھے، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم کو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزا آمیز مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم اس نماز کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اور ہمت مت ہارو۔ اس مخالف قوم کی تعقیب کرنے میں تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی علم رسیدہ ہو، جیسے تم علم رسیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعہ کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ استغفار فرمائیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت کے آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کے مطابق تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، سو اللہ تعالیٰ کے روبرو قیامت کو ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا؟ یا وہ کہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں،
بڑی حکمت والی، جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگاوے تو اس نے بڑا بھاری بہتان صریح گناہ اپنے اوپر لایا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنی جانوں کو اور آپ کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب علم کی باتیں نازل فرمائی، آپ کو وہ باتیں بتلائی جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کے اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر ان کی جو ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضاجوئی کے واسطے سو ہم اس کو ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے ہو لیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ جانے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اس کے سوا اور جتنے گناہ جس کے لیے منظور ہوگا گناہ بخش دیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر چند جنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ڈال رکھا ہے، جس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیری بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، یعنی کہ شیطان بولا تھا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو ہواسیں دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چوپایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو گاڑا کریں گے۔ شیطان کے بارے میں جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا لے گا وہ صحیح نقصان میں واقع ہوگا۔ اور شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے، ان کو ہواسیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اچھے کام کی ہم ان کو ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ یہی کہ طلبگار ہے مالک۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اور سچا وعدہ فرمایا، خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو شخص کوئی برا کام کرا اس کے بعد سزا دیا جائے گا، اس شخص کو خدا تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیہ کہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو اور ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ وہ آیات بھی جو کہ قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنایا جایا کرتے جو کہ ان یتیم عورتوں کے بام میں جن کو جو ان کا حق مقرر ہے انہیں دیتے ہو اور ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو، اور کمزور بچوں کے باپ میں اور اس باب میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، اور جو نیک کام کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بددماغی یا بے وفائی کا ہو سو دونوں کو اس امر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے اور نفوس کی حس کے ساتھ افتران ہوتا ہے۔ اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ تم سے یہ بھی تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو، وہ تمہارا کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جس سے اس کو ایسا دور کر دو جیسے کوئی ادھیر میں لٹکی ہو۔ اگر اصلاح کر لو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے
احتجاج کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جو چیزیں آسمان میں ہیں، جو چیزیں زمین میں ہیں، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم ناسپاسی کرو گے، ناسپاسی یعنی ناشکری، تو اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں جو چیزیں آسمان میں ہیں، جو چیزیں زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حاجت مند نہیں، خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اللہ ہی کی ملک ہے، جو چیز آسمان میں ہے، جو چیزیں زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ اگر ان کو منظور ہو تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو موجود کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جو شخص دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا معاوضہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ ایمان والوں، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔ اگر اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو، وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، سو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم کچھ بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، روز قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ بلا صبح جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، سو اللہ تعالیٰ ایسے کو ہرگز نہ بخشیں گے۔ اللہ نہ ان کو منزل مقصود یعنی بہشت کا راستہ دکھلائیں گے۔ منافقین کو خوشخبری سنا دیجیے سمجھ کے ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ سو اگر اعزاز تو سارا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے کہ جب احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء کفر ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ کوئی اور بات شروع نہ کر دے کہ اس حالت میں تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کا، کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے۔ اللہ محفوظ النار۔ وہ ایسے ہی تم پر افتاد پڑھنے کی منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے؟ کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ سو اللہ تعالیٰ تمہارا ان کا قیامت میں عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو صرف آدمیوں کو دکھاتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر بہت ہی مختصر مالک ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، نہ ادھر نہ ادھر۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے، ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یوں چاہتے ہو کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی حجت شریک قائم کر لو؟ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں جائیں گے، تو ہرگز ان کو کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لیکن جو لوگ توبہ کر ڈالے، اصلاح کر ڈالے، اللہ تعالیٰ پر وثوق رکھے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کیا کرے تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور ایسے منافق اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم پر سپاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے، خوب جاننے والے ہیں۔ 5ویں پارے کا ترجمہ کیا، قبول فرمائے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔